بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء والله بغافل عما تعملون. قال المفسر رحمه الله: قل يا أهل الكتاب لم تصرفون عن سبيل الله. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اہل کتاب سے کہیے، ان کو ڈانٹیے، اہل کتاب کو۔ اس سے پہلے حکم تھا لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کو کیوں جھٹلاتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو، کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ۔ پہلے یہ کہا ان سے، پھر کہا اب ان سے یہ کہو کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو۔ لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے۔ لما تصریفون، تصدون بمعنی تصریفون، کیوں پھیرتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اے اہل کتاب، اہل کتاب یہود و نصارہ، اے یہود و نصارہ، لما تصدون تصریفون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے، کیوں پھیرتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ اے ان دین ہی، سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ ان دین اللہ، اللہ کے دین سے۔ اللہ کے دین کو سبیل اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دین ہی اللہ تک پہنچانے والا ہے، الموصل الی اللہ۔ اللہ تک پہنچانے والی چیز کیا ہے؟ وہ دین ہے۔ تو جو دین پر چلے گا وہ اللہ تک پہنچے گا، اس کی منزل اللہ تک ہے، اللہ کے پاس ہو جائے گا، وہ اللہ کے راستے پر چلے گا۔ اس لیے دین کو سبیل اللہ کہا جاتا ہے، یا اس لیے کہ دین کو وضع کرنے والے، دین کو بنانے والے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ دین اسلام جو سچا دین ہے، اللہ کا جو سچا رستہ ہے، وہ دین اسلام ہے۔ لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن، جو شخص ایمان لایا۔ کیوں روکتے ہو تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے، ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ من آمن، جو ایمان لائے۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ من آمن، جو ایمان لا چکے ہیں، ان کو تم اللہ کے راستے سے روک کے یعنی انہیں مرتد کرنا چاہتے ہو، جو ایمان لا چکے ہیں۔ یا جو ایمان لانا چاہتے ہیں تم انہیں ایمان لانے نہیں دیتے اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتے ہو تاکہ وہ ایمان نہ لائیں، ان کو بھی ایمان سے روک دیتے ہو۔ تو دونوں معنی اس میں داخل ہیں۔ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی اہل کتاب چاہتے تھے کہ ان کو مرتد کر دیں، ان کو دین سے پھیر دیں۔ پیچھے بیان گزر چکا ہے اہل کتاب کی عیاری، مکاری اور ان کی چالیں گزر چکی ہیں، کس طرح سے لوگوں کو دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ویسے ہی جھوٹ موٹ کا دین میں داخل ہو جاتے، صبح کو مسلمان ہوتے، شام کو مرتد ہو جاتے خود ہی، تاکہ ہمارے ساتھ اور لوگ بھی مرتد ہو جائیں۔ تو اس طرح سے مختلف چالیں چلتے تھے اہل کتاب۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان سے پوچھئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے، کیوں روکتے ہو اللہ کے دین سے لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں؟ کیسے روکتے ہیں؟ بِتَكْذِيبِكُمْ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَتْمِ نَعْتِهِ۔ بِتَكْذِيبِكُمْ النَّبِيَّ، تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفات کو چھپا کر کے تم لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہو۔ کیسے روکتے ہو لوگ؟ بِتَكْذِيبِكُمْ، تمہاری تکذیب کے ذریعے۔ تکذیب کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی رسول نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں۔ اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور صفات جو تورات میں مذکور تھے، ان اوصاف اور صفات کو یہ اہل کتاب چھپاتے تھے، بیان نہیں کرتے تھے لوگوں کو۔ تو اس طرح سے لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے تھے۔ تبغونها عوجا، تبغونها ای تطلبون السبیل، یعنی تم تلاش کرتے ہو
اس کو یعنی سبیل کو، یہ وجہ ٹیڑھا، اس راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو یا اسی کو ٹیڑھا ثابت کرتے ہو، لوگوں کے لیے ایسا ظاہر کرتے ہو لوگوں کے سامنے کہ یہ تو ٹیڑھا رستہ ہے، سیدھا رستہ نہیں ہے، یہ اللہ کا دین، اللہ کا رستہ ہے جو سیدھا رستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس صراط مستقیم کو تم کہتے ہو یہ ٹیڑھا رستہ ہے، یہ صحیح رستہ نہیں ہے۔ تبغونہ ای تطلبون السبیل، تم سبیل کو ٹیڑھا تلاش کرتے ہو، یا ایک ہی سبیل میں راستے میں ٹیڑھا کجروی، اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، دونوں اس کے مفہوم ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس راہ میں، دین میں کجی نکالتے ہو، ٹیڑھا پن نکالتے ہو، صحیح رستہ ہے، سیدھا رستہ ہے، اس میں کھود کریت کرتے ہو یہ ویسا یہ ویسا، اس میں یہ اس میں وہ، اس میں کچھ ٹیڑھا پن نہیں ہے، لیکن تمہاری عقلوں میں ٹیڑھا پن ہے، اس لیے اس میں بھی ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا تبغونہا عوجا، مصدر عوجا، یہ مصدر ہے بمعنی معوجہ، بمعنی معوجہ، یہاں پر معوجہ اعراب دیا ہوا ہے، ٹیڑھا کیا ہوا ہے، اس معنی میں کہ تم اس کو ٹیڑھا تلاش کرتے ہو، ٹیڑھا مانتے ہو، مائلۃ عن الحق، اس کا اصل معنی کیا ہے عوج کا؟ میلان عن الحق، حق سے باطل کی طرف میلان، یہ اس کا اصل معنی میلان کا۔ تو عوج اور عوج اس کو دونوں طرح پڑھتے ہیں۔ عوج اگر معنوی کوئی چیز ہے تو اس کے لیے عوج عین کے کسرہ کے ساتھ، اور اگر کوئی محسوس کی جانے والی چیز ہے تو اس کو عین کے فتحہ کے ساتھ عوج۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اس حال میں کہ تم گواہ ہو، اس حال میں کہ تم گواہ ہو کہ تم اللہ کے راستے سے روک رہے ہو، تم اللہ کے دین میں ٹیڑھا پن کجی تلاش کر رہے ہو، تم اللہ کے دین میں کجی ہونے کا الزام لگا رہے ہو، اس بات پر تم گواہ ہو۔ عالمون، جانتے ہو، بأن الدین المرضی هو القیم، دین الاسلام، جانتے ہو کہ دین پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک وہ دین قیم ہے، دین اسلام ہے۔ بأن الدین المرضی هو القیم دین الاسلام، قیم کا لفظ ہے آپ کے یہاں نہیں ہے، بعض نسخوں میں قیم کا لفظ نہیں ہے، بعض نسخوں میں ہے۔ عالمون بأن الدین المرضی هو القیم دین الاسلام، جانتے ہو، یہ لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ صحیح دین، پسندیدہ دین، درست دین اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ کما فی کتابکم، جیسا کہ تمہاری کتاب میں موجود ہے، تم پڑھے لکھے لوگ ہو، جانتے ہو، تو تم گواہ ہو اس بات پر، جس کو علم ہے وہ گواہ ہوتا ہے، تو وہ جانتے تھے اس چیز کو کہ دین اسلام وہ دین برحق ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس میں کجی تلاش کرتے تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ کیا عمل کرتے ہیں؟ من الکفر والتکذیب، جو کفر کا وہ عمل کرتے ہیں، من بیانیہ ہے، من الکفر میں کفر کا اور تکذیب کا، جھٹلانے کا جو کام کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، دین اسلام کو جھٹلاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا اللہ کو علم ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس میں ایک طرح کی دھمکی دی جا رہی ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ سب دیکھ لے گا تم کو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی صفات سلبی ان کو کہا جاتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین سے کسی چیز کی نفی کی جائے تو یہ ہوتی ہیں صفات سلبیہ، کچھ ہوتی ہیں صفات مثبتہ جن کا اس بات کیا جائے۔ تو یہاں پر نفی کی جا رہی ہے اللہ سے غفلت کی، اللہ غافل نہیں ہے، غافل نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ مطلب اللہ تعالی مکمل طور پر ان کا مراقبہ کر رہا ہے۔ وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ وَقْتِكُمْ، یقیناً اللہ تعالیٰ وہ تمہیں ایک معینہ وقت تک وہ تمہیں تاخیر کر رہا ہے، تمہیں مؤخر کر رہا ہے، عذاب نہیں دے رہا تم لوگوں کو، تمہاری غلطی کی سزا تم کو نہیں دے رہا ہے، وہ صرف تاخیر کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے تم کچھ بھی کرو، اللہ تعالیٰ طاقت نہیں رکھتا ہے تم کچھ بھی کرو، یہ مطلب نہیں ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے، ان کے عذاب میں ان پر تاخیر کر رہا ہے۔ فَيُجَازِيكُمْ، پھر جب وہ تاخیر کا وقت ختم ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ تم کو بدلہ دے گا۔ وَنَزَلَ، یہاں پر اس آیت کی تفسیر ختم ہو گئی، اب اگلے آیت کی تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ وَنَزَلَ، اور اگلا فرمان الہی نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، کب نازل ہوا؟ لما مر بعض الیہود علی الاوس والخزرج، جب بعض یہودیوں کا گزر ہوا اوس اور خزرج کے پاس سے۔ انصار کے دو مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج ہیں، تو دین اسلام کی برکت سے ان کے درمیان پیار، محبت، امن و سکون، امن و شانتی قائم ہو گئی۔ پہلے ان کے درمیان بڑی جنگیں ہوا کرتی تھی، اوس اور خزرج کے درمیان، لیکن جب اسلام آیا، اسلام کی برکتوں سے ان کے دل جو ہے ایک ہو گئے، ان کے دلوں میں محبت قائم ہو گئی، سارے اختلافات اور جھگڑے ختم ہو گئے۔ یہ چیز یہودیوں کو اچھی نہیں لگی، یہودیوں کو اچھا لگتا تھا یہ آپس میں لڑتے بھڑتے مرتے رہے، لیکن جب ان کے دل ایک دوسرے سے مل گئے، پیار محبت قائم ہو گئی، تو یہودی لوگ جلنے لگے۔ تو انہوں نے دیکھا یار یہ لوگ ابھی تک اسلام کی آمد سے پہلے اس قدر لڑتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اب یہ لوگ اس قدر پیار محبت سے رہنے لگے ہیں، تو اچھی بات نہیں ہے، یہودیوں نے سوچا۔ تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ جب ان کا گزر ہوا اوس و خزرج کے پاس سے، فغاضہ تعالفہم، ان کے تعالف نے، ان کی محبت نے انہیں غضبناک کر دیا، انہیں غصہ کر دیا۔ ان کی آپسی محبت، تعالف، ان کی آپسی الفت نے، ان کی محبت نے ان کو غضبناک کر دیا، انہیں غیظ و غضب میں مبتلا کر دیا۔ فَذَكَّرَهُمْ بِمَا كَانَ بَيْنَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الْفِتَنِ، چنانچہ یہودیوں نے اوس و خزرج کو یاد دلایا، ذکرہم تذکیر سے انہیں یاد دلایا، بیما کانا، اس کو جو کچھ تھا، بینہم ان کے درمیان، فی الجاہلیت، جاہلیت میں، من الفتن، فتنے وغیرہ جو تھے جاہلیت میں، اسلام کی آمد سے پہلے ان کے درمیان جو فتنے اور فساد، لڑائی جھگڑے عداوتیں تھی، وہ یاد دلایا۔ کیسے تھے، تمہارے باپ کو انہوں نے کیسے مارا تھا، تمہارے دادا کو انہوں نے کیسے قتل وغیرہ، اس طرح کی باتیں۔ تو فتشاجروا، وسوسے ذہن میں آ گئے، اور پھر جو ہے آپس میں لڑنے لگے اوس و خزرج۔ فتشاجروا، ان کے درمیان میں اختلاف ہو گئے، آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ وَكَادُوا يَقْتَتِلُونَ، اور قریب تھا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں، آپس میں خون ریزی کریں۔ تو یہودیوں نے ایسی چال چلی وہاں پر کہ ان کو بھڑا دیا، لڑا دیا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان سے انہیں مخاطب کیا، اے ایمان والو، یہ نہیں کہا اے اوس و خزرج، یہ نہیں کہا، یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس لیے کہ ایمان والے ہوں گے تو لڑائی نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے۔ ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ قتال نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے کسی سے بے فضول۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کے کا واسطہ دے کے انہیں مخاطب کیا، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اگر تم نے اطاعت کی فریق کی، اس فریق کی جو اہل کتاب میں سے ہے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اس فریق کی جو ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، اگر تم نے اہل کتاب کے فریق کی، اہل کتاب کی جماعت کی، اہل کتاب کے لوگوں کی اطاعت کی، ان کی بات اگر تم نے مانی، تو کیا ہوگا؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یردوکم، وہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں، کافر بنا دیں گے، تم ان کی بات مانو گے، اہل کتاب کی بات مانو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کے کہوں میں چلو گے، اپنی عقل سے کام نہیں کرو گے، ان کی باتوں پہ چلو گے تو کافر بن جاؤ گے۔ اس لیے تم اپنے ایمان پر ڈٹے رہو، ایمان کے جو مقتضیات ہیں ان کو بجا لاؤ۔
تو آگے جس چیز کا حکم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کے مقتضیات میں سے ہے، ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ اہل کتاب کی اطاعت نہ کرنا یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، اپنے ایمان پر ڈٹے رہنا یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور کیسے تم کفر کرو گے یا کیسے تم کفر کرتے ہو؟ اب یہ لڑنا جھگڑنا قتال کرنا یہ بھی تو ایک طرح کا کفر ہے، گرچہ کفر مخرج عن الملہ نہیں ہے، الکفر دون کفر ہے۔ کفر کی بھی مختلف قسمیں، کوئی کفر ہوتا ہے جو دین سے نکال دیتا ہے اور کوئی کفر ایسا ہوتا ہے جو دین سے خارج نہیں کرتا۔ انہی میں سے یہ قتل ایک مسلمان کا قتل کرنا بھی ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرے تو یہ بھی کفر ہے، لیکن کفر مخرج عن الملہ نہیں ہے مگر یہ بھی کفر ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم کفر کرتے ہو؟ استفہام تعجیب و توبیخ، یہ استفہام یہاں پر تعجب کا اور توبیخ کا ہے۔ تعجب کرتے ہوئے کیسے تم لوگ کفر کرتے ہو؟ اسلام لانے کے بعد ایمان کی دولت پانے کے باوجود کیسے تم کفر کے مرتکب ٹھہرتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، حالانکہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کی آیتیں دلائل براہین موجود ہیں، اس کے باوجود تم کیسے انکار کرتے ہو؟ کیسے کفر میں مبتلا ہو جاتے ہو؟ دلائل موجود ہیں، براہین موجود، اللہ کی آیتیں موجود ہیں، اللہ کا کلام موجود ہے، پھر بھی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اتنا ہی نہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ تمہارے پاس کوئی رہنما نہ ہو، تمہاری رہنمائی کرنے والا نہ ہو، تمہارے پاس رہنما موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تمہاری رہنمائی کرنے والے، تمہاری گائیڈ کرنے والے، تمہیں درست رستہ بتانے والے، سیدھی راہ بتانے والے موجود ہیں، اس کے باوجود تم کیسے کفریہ کام کرتے ہو؟ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، وَمَن يَعْتَصِمْ يَتَمَسَّكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی اللہ کے دین کو، اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو جس نے مضبوطی سے تھام لیا، جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تب تو اسے صراط مستقیم کی ہدایت دے دی گئی، سیدھے رستے کی اسے توفیق دے دی گئی، اسے ہدایت دے دی گئی، اس کی رہنمائی کر دی گئی، وہ اس نے سیدھا رستہ پا لیا، درست راستہ صراط مستقیم اس نے پا لیا۔ مستقیم یہ ضد ہے عوج کی، عوج جو پیچھے گزرا ہے اس کی ضد ہے استقامہ۔ تو صراط مستقیم اگر تم ان کی باتوں پر نہیں چلو گے، جو یہودی جو کجروے نکالتے ہیں، جو ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں اللہ کے دین میں، ان کی باتوں پر نہیں چلو گے تو صراط مستقیم پا جاؤ گے۔ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ تو ومن یعتصم باللہ، جس نے اللہ کو پکڑ لیا، یعنی اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو جس نے مان لیا، تسلیم کر لیا، وہ صراط مستقیم پر آ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر ایمان کے ساتھ مخاطب کیا جا رہا ہے، مطلب آگے جس چیز کا ذکر آ رہا ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے، وہ ایمان کے مقتضیات میں سے ہے، وہ ایمان کے مکتملات میں سے ہے، اس کو کریں گے تو ایمان میں اضافہ ہوگا، اس کو نہیں کریں گے تو ایمان میں نقص ہوگا۔ کیا حکم ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرو؟ حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے اللہ سے ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ اللہ سے ڈریے مطلب اللہ کوئی ڈرنے کی چیز ہے کیا؟ مطلب اللہ کے عذاب سے ڈریے، اللہ کی پکڑ سے ڈریے، اللہ کی نافرمانی سے ڈریے۔ اگر نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا، اگر اللہ تو اس عذاب سے ڈریے۔ حق تقاتہ، ایسے ڈرے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ بِأَن يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى، ایسے ڈریے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اس تقوی کا نتیجہ کیا نکلے؟ ڈرنے کا نتیجہ کیا نکلے؟ نتیجہ یہ نکلے ڈر کا کہ بندہ اپنے رب کی اطاعت کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے۔ وَيُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ، وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس طور پر اس سے ڈرا جائے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے،
اور ناشکری نہ کی جائے، فلا یکفر، ناشکری نہ کی جائے، وَيُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اللہ کو یاد رکھا جائے، اس کو بھولا نہ جائے، ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھیں، اس کو بھولے نہیں، خوشی میں بھی غمی میں بھی۔ خوشی کا وقت انسان خوشی وقت اکثر انسان جو خوشی میں جو ہے اپنے رب کو بھول جاتا ہے، شیطان کی اطاعت کرنے لگتا ہے، تو خوشی میں بھی اپنے رب کو یاد رکھنا ہے، خوشی کا اظہار بھی ویسے ہی کرنا ہے، اسی حدود میں رہ کے کرنا ہے جتنی اللہ نے اجازت دی ہے، یہ نہیں کہ خوشی کا اظہار ناچ کر، گا کر، ڈیجا باجا گانا وغیرہ نہیں، خوشی کا اظہار بھی کرنا ہے تو اللہ کی حدود میں رہ کے کرنا ہے۔ اور غمی ہے اس وقت بھی رب کو نہیں بھولنا ہے کہ اس غم کو اللہ نے دیا ہے، اس مصیبت کو اللہ ہی نے دیا ہے، اس میں اللہ کی کوئی مرضی ہے، اللہ کے اس فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ اس طرح سے ہر حال میں اپنے رب کا تقوی اختیار کرنا ہے، اس طور پر کہ ہم اپنے رب کی اطاعت کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں۔ فقالوا یا رسول اللہ ومن یقوی علی ھذا، کون ہے جو اس پر طاقت رکھتا ہے، اتنا یعنی ہر وقت اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے، ہر وقت شکر ادا کرے، ناشکری نہ کرے ہے، اور بھولے نہیں اللہ کو، ہمیشہ یاد رکھے، اس کی طاقت کون رکھتا ہے بھلا؟ بھول جاتے ہیں ہم لوگ، دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، کبھی ناشکری بھی ہو جاتی ہے، نافرمانی بھی ہو جاتی ہے۔ فَنُسِخَ بِقَوْلِهِ تعالی، تو یہ آیت اس کے ذریعے منسوخ ہو گئی، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ تو یہاں پر یہ بات مؤلف نے ذکر کی ہے کہ اس کے ذریعے منسوخ ہو گئی ہے، حالانکہ اس کو منسوخ نہ بھی مانے پھر بھی اللہ سے، یعنی اس کو اس آیت کی تفسیر مانے، اس آیت کو فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اس آیت کو اس آیت کی ہم تفسیر مانے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈریے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو کیسے ڈریں گے؟ جتنی استطاعت ہوگی اتنی ہی تو ڈریں گے، استطاعت سے زیادہ تھوڑی کوئی ڈر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ آیت اس آیت کی تفسیر ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم کو مرنا نہیں ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، وَلَا تَمُوتُنَّ، اور نہ مرنا تم مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مرنا نہ مرنے کا جو حکم ہے یہاں پر جو بات کہی گئی ہے، تو مرنا انسان کے اپنے ہاتھ میں تو ہے نہیں، اور کوئی خود سے مرنا چاہے تو اس کو خودکشی بولتے ہو تو جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو یہ حکم ہے نہ مرنے کی جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ تم کو ہر حال میں مسلمان رہنا ہے، اس لیے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تم کو مسلمان سے نہیں پھرنا ہے، اسلام سے نہیں پھرنا ہے، توحید سے نہیں پھرنا ہے۔ یہاں پر جو نفی ہے در حقیقت وہ مرنے کی نفی نہیں ہے، وہ در حقیقت نفی ہے اسلام کو ترک کرنے کی، نفی ہے توحید کو نہ اپنانے کی، توحید کو کبھی نہیں چھوڑنا، اسلام کو کبھی نہیں چھوڑنا، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کب آئے گی، وہ ایک لمحے کے لیے تاخیر نہیں کرتی جب اس کا وقت آ جاتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے تقدیم بھی نہیں کرتی، مقدم بھی نہیں ہوتی، اس کا جو وقت لکھ دیا ہے اسی وقت آتی ہے۔ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی ماں کے پیٹ ہی میں اس کی جہاں خوراک اور رزق اور اس کی نیک بختی بدبختی لکھی جاتی ہے، وہیں اس کی موت بھی، عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، اس سے ایک لمحے کے لیے بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے نفی یہاں پر در حقیقت موت کی نفی نہیں، تم نہ مرنا، مرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، در حقیقت موت کا وقت کسی کو نہیں معلوم ہے، اس لیے تمہیں ہر حال میں مسلمان رہنا ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ تو نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہونے کی حالت میں، اس حال میں کہ مگر تم مسلمان ہو، موحد ہو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، تو موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے ہر حال میں ہر وقت مسلمان بن کر رہو، موحد بن کر رہو، یہ نہ سوچو کہ چلو ابھی گناہ کر لوں، ابھی نافرمانی کر لوں، ابھی توحید کو چھوڑ دوں پھر مسلمان ہو جاؤں گا، کیا پتہ بعد میں موقع ملے کہ نہیں ملے، کیا پتہ بعد میں لوٹ سکو کہ نہیں لوٹ سکو، رجوع کر سکو، توبہ کر سکو، توفیق ملے نہ ملے، اور کیا پتہ کہ موت جو ہے مہلت دے یا نہ دے، اس لیے ہر حال میں مسلمان بن کر رہنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوطی سے اللہ کی رسی کو
جمیعاً سب کے سب لوگ پکڑ لو، واعتصموا تمسکوا، مضبوطی کے ساتھ تھام لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی، اللہ کی رسی سے مراد اے دینی، اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، جمیعاً سب لوگ، ایسا نہیں کہ کچھ لوگوں کو حکم ہے عرب والوں تم تھام لو، مکے والے نہیں، پوری دنیا سب لوگوں کو، سب کو حکم ہے، اور حکم یہ بھی ہے کہ سب مل کر تھام لو، ایسا نہیں چلو میں کر لوں باقی دوسرے لوگ جائیں بھاڑ میں، نہیں، سب کو مل کر اللہ کی رسی کو تھامنے کا حکم ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا بعد الاسلام، اور اسلام کے بعد میں تم لوگ آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بندی اختیار نہ کرو، سب لوگ مل کر رہو، سب لوگ مل کے اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو تھام لو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ انعامہ، اور اللہ کی نعمت جو اللہ نے تم پر انعام کیا دین اسلام کی شکل میں، اس کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے اللہ کے انعام کو، اللہ کی نعمت جو تمہارے اوپر آئی دین اسلام کی شکل میں، یاد کرو اس کو۔ یا معشر الاوس والخزرج، اے اوس و خزرج کے لوگوں، اے اوس و خزرج کی جماعت، یاد کرو اللہ کے انعام کو۔ اذ کنتم اعداء، جب تم اسلام کی آمد سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں ایک دوسرے سے تم لوگ چڑھتے تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، تمہارے درمیان عداوتیں تھی، پھر اللہ نے تم پر انعام کیا دین اسلام کی شکل میں۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب کے درمیان الفت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ جمع بین قلوبکم بالاسلام، اسلام کے ذریعے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس الفت کے نتیجے میں، اس محبت کے نتیجے میں، اس انعام کے نتیجے میں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اصبحتم صرتم بنعمت، اللہ کی نعمت کے ذریعے تم ہو گئے بھائی بھائی، کیا ہو گئے؟ اخواناً فی الدین والولایتی، دین میں، ولایت میں بھائی بھائی ہو گئے، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، اور بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، اس سے لڑتا جھگڑتا نہیں ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم، شفا میں نے طرف، کنارہ، حفرۃ من النار، جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، ایک دھکا لگا گڑھے میں گرے، اس کنارے پر کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تم کو اس کنارے سے، جہنم کے کنارے سے تم کو کھینچ لیا، بچا لیا جہنم سے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، اور تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے ذریعے اس گڈھے سے بچا لیا۔ لَيْسَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْوُقُوعِ فِيهَا إِلَّا أَن تَمُوتُوا كُفَّارًا، تمہارے درمیان اور اس جہنم کے گڑھے میں واقع ہونے کے درمیان بس اتنا ہی فاصلہ تھا کہ تم کفر کی حالت میں مر جاؤ، بس اگر تم مر گئے ہوتے کفر کی حالت میں تو خلاص تم جہنم کے گڈھے میں گر گئے ہوتے، لیکن اللہ رب العالمین نے تم کو اس سے بچایا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا بِالْإِيمَانِ، چنانچہ اس نے تم کو بچایا اس سے، جہنم کے گڑھے سے، بالایمانی، ایمان کے ذریعے، ایمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی توفیق دی۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، كَمَا بَيَّنَ لَكُم مَّا ذُكِرَ، جیسا کہ تمہارے لیے بیان کیا مذکورہ چیزیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان فرما رہا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہیں بیان فرماتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیتوں کو بیان فرما رہا ہے، ایسے ہی جیسے یہاں پر ہی بیان فرمائی۔ تو یہ آیت، اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے بہت سارے دروس ہیں، سبق ہیں، عبرت ہیں، کہ اس سے معلوم ہوا یہودیوں کا طریقہ، جو لوگ آپس میں لوگوں کو لڑائیں، لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کریں، گویا کہ وہ یہودیوں سے مشابہت رکھتے ہیں، وہ لوگ یہودیوں کے طریقے پر چل رہے ہیں،
اور جو لوگ لوگوں کے درمیان محبت پیدا کریں، لوگوں کے درمیان جھگڑوں کو ختم کریں، اختلافات کو ختم کرائیں، وہ در حقیقت مومنین کے ایمان کے طریقے پر ہیں، مومنین کے طریقے پر ہیں۔ اور اسلام کی نعمت، دین اسلام کی نعمت، اس کی برکتیں کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ کیسے ٹوٹے ہوئے دلوں کو اسلام نے جوڑا تھا۔ هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.